اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ تو ایک دن آپ نے نیت کی کہ میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ بندے نے پیسے جیب میں ڈالے اور منڈی میں گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو رستے میں امام صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگا جی میں منڈی جا رہا ہوں گھوڑا لینے کے لیے، پیسے میرے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مخدوم علی شاہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ بات کرنے میں وہ چھوٹی ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیں سستی کی وجہ سے نہ انجانے میں یا جان بوجھ کر، تو پھر اس کا بسا اوقات ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کاموں کی نیت کرتے ہیں، مثلاً کہ میں کل کو یہ کروں گا، یہ کہوں گا، وہاں جاؤں گا، یہاں آؤں گا، تو کہیں نہ کہیں ہم ایک غلطی کر دیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اس کا پھر نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ تو ایک دن آپ نے نیت کی کہ میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور پھر وہ حاملہ ہو جائیں گی اور ان کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو پھر جب وہ بڑا ہوگا تو میں ان کو تیار کر کے گھوڑے پر سوار کر کے جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن آپ کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا، یعنی نہ کہہ سکے۔ پھر اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ آپ کی کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اس کے ہاں بھی کچے بچے کی ولادت ہوئی۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت سیدنا سلمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ پاک ان کے 99 بیویوں کے ہاں بچے پیدا فرماتا، اور یہ پھر اس طرح ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اجمالاً جو پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانچا کہ بے جان بدن ان کے تخت پر ڈال کر، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کی اور عرض کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر جو ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، نیت کریں، تو انشاءاللہ ضرور کہیں کہ میں وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ یہ کام کروں گا، انشاءاللہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اگر چھوڑ دیں گے تو بسا اوقات ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت سلمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا تو ہم گنہگار کس باغ کی مولی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو یاد کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے نے پیسے جیب میں ڈالے اور منڈی میں گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو رستے میں امام صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگا جی میں منڈی جا رہا ہوں گھوڑا لینے کے لیے، پیسے میرے پاس ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تم انشاءاللہ کہو۔ وہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ کس لیے کہوں، پیسے بھی میرے، گھوڑا بھی میرا، میں خود منڈی جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ منڈی پہنچے تو ان کی جیب کسی نے کاٹ لی، پیسے نکل گئے۔ اب گھوڑے کے مالک کے ساتھ سودا ہو چکا تھا،
اب جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی تھی۔ اب بڑا پریشان ہوا، واپس آیا نا تو امام صاحب کو کہنے لگا جو انشاءاللہ جی میں منڈی گیا، انشاءاللہ میں گھوڑے کا سودا کیا، انشاءاللہ میں پیسے دینے لگا تو میری جیب کٹ چکی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، تو انشاءاللہ پھر اس طرح کام ہمارا وہ پورا ہو جائے گا، اور اگر نہ کہیں گے تو پھر بسا اوقات ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔